السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 15ویں پارے کا خلاصہ سمری آپ کے سامنے ہے۔ 15ویں پارے میں 21 رکوع ہیں اور 185 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی کل 111 آیتیں، اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے 74 تک 74 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں معراج کا سفر، اس کا ذکر ہے، بیت المقدس کی فضیلت کا ذکر ہے، اچھائی کے فائدے اور برائی کے نقصان کا ذکر ہے، قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اور قرآن جو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ پھر یہ بھی ذکر ہے کہ جب تک پیغمبر نہ بھیج دے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ کچھ احکام بیان کیے گئے، جیسے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر ماں باپ کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے رب ان دونوں پر یعنی ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے ہماری تربیت بچپن میں کی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو نہیں بولنا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا ذکر ہے۔ انسان کو ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کل قیامت کے دن ہر امت اپنے امام یعنی نبی کے ساتھ بلائی جائے گی۔ روح کی حقیقت اور انسان کے علم کا ذکر ہے۔ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اور نشانیاں دی گئی، اس کا ذکر سورہ کہف کے شروع میں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اصحاب کہف غار والوں کا ذکر ہے۔ چند نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے حاضری دی، توحید کا اعلان کیا، وہ لوگ غار میں چلے گئے۔ وہ 3 تھے، 5 تھے یا 9 تھے، ان کا کتا بھی ساتھ میں تھا، اس کا ذکر ہے۔ 2 آدمیوں یعنی مالدار کافر اور غریب مومن کا ذکر ہے۔ اعمال نامے کا ذکر ہے۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے اور رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کی ملاقات کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، 15ویں پارے میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔